السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج الحمدللہ آپ لوگوں کا فرسٹ لیکچر ہے جس میں ہم یہ جانیں گے کہ تجوید ہے کیا اور ہم مخارج کیوں سیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مخارج کا گروپ ہے جو انشاءاللہ تعالی اب آپ کا سٹارٹ ہوگا۔ آپ اس میں سیکھیں گے کہ مخارج کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، مختلف لفظوں کے، مختلف حروف کے۔ لیکن اس سب سے پہلے جن لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے کہ ہم مخارج کو کیوں سیکھیں یا تجوید کیا ہے، ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید کا لفظ عربی کے لفظ جود سے نکلا ہے۔ جود کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا۔ تجوید کے لغوی معنی دیکھیں گے۔ تجوید کے لغوی معنی ہیں ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، جدا کرنا، عمدہ کرنا۔ تجوید کے جو ہمیں لغت میں میننگز ملتے ہیں نا، اس کی روح سے تجوید کا مطلب ہے کہ ستھرا کر کے، کھڑا کر کے، جدا کر کے، عمدہ کر کے پڑھنا۔ تجوید کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اصطلاح میں تجوید کا مطلب حروف کا صفات لازمہ اور عارضہ سے ادا کرنا ہے۔ تجوید ایک ایسا ہنر ہے جس ہنر سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑی سے بڑی غلطی اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ تجوید ایک ایسا راستہ ہے جس کے قوانین پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ غلطی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب حروف کا صفات لازمہ اور عارضہ، یہ انشاءاللہ تعالی جب آپ مخارج پڑھیں گے نا تو ہم حروف کی صفات کو بھی ڈسکس کرتے چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حروف کی کچھ صفات اس کی لازمی حصہ ہوتی ہیں، کچھ اس کی عارضی صفات ہوتی ہیں، کچھ حروف کی جن کا ہمیں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صفت کو بھی دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر لازمی صفت ہے تو مطلب اس کو ہر حال میں ہم نے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم تجوید میں مخارج سیکھتے ہوئے ان چیزوں کو بھی سیکھتے ہیں۔ اور اگر عارضی صفت ہے تو اس کو کہاں کہاں پر کس کس کنڈیشن کے ساتھ اپلائی کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے تجوید کی اہمیت۔ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے تجوید کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ قرآن کے تناظر میں تجوید کا لغوی معنی مہارت ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے ہر حرف کو اور ہر لفظ کو مہارت کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن کا صحیح تلفظ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہر لفظ کا معنی اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کا تلفظ کیسے کیا جاتا ہے۔ مہارت سے کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مہارت سے مطلب یہ ہے کہ جو عربی زبان کو پڑھنے کا طریقہ ہے نا، جس طرح اہل عرب پڑھتے ہیں یا جس طرح عرب لہجے میں عربی کی ادائیگی کی جاتی ہے، جو ایکسنٹ ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے فالو کر سکیں۔ اس وجہ سے ہم تجوید کو سیکھ رہے ہیں، اور تجوید کو سیکھنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے مخارج کو سیکھنا۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے کس طرح سے نکالنا ہے، اس کا کیا مخرج ہے، اس حرف کی کیا صفات ہیں، یعنی ادائیگی کرتے ہوئے کسی حرف کو ہم نے کس جگہ سے ادا کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر کون کون سی ایسی صفت ہے جو ہم نے پڑھتے ہوئے خیال رکھنی ہے۔ جب ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کو اچھے لہجے میں اور غلطیوں سے جو ہے پاک طریقے سے انشاءاللہ تعالی پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ تو مخارج کو سیکھنے سے پہلے آج تھوڑا سا تجوید کے بارے میں ہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، تاکہ جن کے ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہے وہ کلیئرٹی ہو جائے۔ ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ لیکچر ہیلپ فل رہے گا۔ انشاءاللہ ہم
آگے دیکھیں گے کہ ہم کون کون سی غلطی کر سکتے ہیں پڑھتے ہوئے. تھوڑی سی یہ چیزیں دیکھ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مخارج کو باقاعدہ طور پر سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے میں استقامت دیں اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں اور آپ کے ٹائم میں برکات کا نزول کریں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.